بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں عیسائی بادشاہ گی آف لوزنیان موجود تھا۔ یورپ میں جب عیسائیوں کی اس ذلت آمیز شکست کی خبر پہنچی تو عیسائی پوپ اربن ثانی اس صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ اب یورپ نے بیت المقدس کو دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے تیسری صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسری صلیبی جنگ کے آغاز کے بارے میں ہی بات کریں گے، جو کہ عکا شہر کے محاصرے سے شروع ہوتی ہے۔ جولائی 1187 عیسوی میں مصر اور شام کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کی جنگ میں عیسائی فوج کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا، اور اس جنگ میں فتح کے بعد عیسائی بادشاہ گی آف لوزنیان سلطان کا قیدی بنا۔ ستمبر 1187 عیسوی کو سلطان اپنی فاتح فوج کے ساتھ یروشلم کے باہر پہنچے۔ یہ مقدس شہر مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے ہی قیمتی تھا۔ سلطان نے اس شہر کا محاصرہ شروع کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد شہر کے کمانڈر بیلین نے سلطان سے صلح کی درخواست کی، جس پر سلطان نے 2 اکتوبر کو صلح کی شرائط پر دستخط کیے۔ 9 اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے، اور سلطان نے صلیبیوں کی طرح شہر میں کوئی قتل و غارت نہ کی۔ یروشلم کی فتح کے بعد سلطان نے عکا شہر کو بھی فتح کیا، اور سلطان اپنی فوج کے ساتھ ٹائر شہر کے محاصرے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اس محاصرے کے دوران قسطنطنیہ سے کارنیٹ نامی کمانڈر فوج کے ساتھ شہر آ پہنچا، اور اس نے محاصرے کو ناکام بنا دیا۔ اب اس شہر پر کانریڈ حاکم تھا۔ اس نے شہر کے آرچ بشپ کو مغرب میں پوپ کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا، جس نے سلطان کے ہاتھوں عیسائی افواج اور بیت المقدس کی فتح کی داستان سنائی، جسے سن کر پوپ اربن ثانی 20 اکتوبر 1187 عیسوی کو ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد گریگری ہشم اس کا جانشین بنا، اور اسی ماہ کے آخر میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اب ہمیں یورپ کی سلطنتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ 1152 عیسوی میں فیڈرک باربروسا مقدس رومی سلطنت کی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا۔ 1152 عیسوی میں یہ اس سلطنت کا بادشاہ بنا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس نے کئی ایک سال بغاوتوں کو کچلنے میں ضائع کیے، اور مغرب میں کاؤنٹ آف انجو طاقت پکڑ رہا تھا، اور وہ فرانسیسی بادشاہ کے خلاف کئی بار بغاوت بھی کر چکا تھا۔ ہنری اس وقت نارمینڈی سلطنت کا حاکم تھا۔ 1152 عیسوی میں اس نے فرانسیسی بادشاہ کی ایک بیوی ہیلینار سے شادی کی، اور 2 سال بعد 1154 عیسوی کو اسے انگلینڈ کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ سلطان کے فتح کے بعد عیسائی پوپ نے تیسری صلیبی جنگ کے لیے بادشاہوں کو خط لکھے۔ پوپ کی اس دعوت پر ہزاروں عیسائی نوجوان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس دوران آپ کی ایک مین کردار سے ملاقات کراتے ہیں، اور وہ ہے رچرڈ، جسے رچرڈ شیر دل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نوجوان شہزادے نے نئے فرانسیسی صدر فلپ کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف جنگ کی۔ اسی نے پہلی بار 1187 عیسوی میں صلیب کو ہاتھ میں اٹھایا اور عوام کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ رچرڈ کے اس اقدام نے مزید عیسائی نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ جنوری 1188 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری نے فرانس کے بادشاہ فلپ سے مل کر صلیبی جنگ کی تیاریوں کی مشاورت کی۔ انہوں نے تاجروں اور امیروں سے جنگ میں مدد کے لیے بھی زور دیا، جس کے نتیجے میں عوام اور امیروں نے ہزاروں سونے کے سکے خزانے میں جمع کرائے۔ لیکن رچرڈ اپنے باپ کی جنگی تیاریوں سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کی تیاریوں سے جنگ میں مزید تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے فرانسیسی بادشاہ فلپ کو اتحادی بنایا اور اس سے اپنے باپ کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی، جس پر جون 1199 عیسوی کو دونوں فوجیں بادشاہ ہنری کے خلاف جنگ کے لیے انگلینڈ پہنچی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ ہنری میں طاقت نہیں تھی، اسی لیے اس نے 4 جولائی 1199 عیسوی کو امن مذاکرات کی پیشکش کی، جسے ہنری نے منظور کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت رچرڈ کو تخت کے لیے وارث بنا لیا گیا، اور اگلے سال ان تینوں نے تیسری صلیبی جنگ کے لیے جانے کا وعدہ کیا۔ لیکن بادشاہ ہنری اپنے بیٹے کے اس اقدام سے بیمار پڑ گیا، اور ٹھیک 3 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا رچرڈ انگلینڈ کا نیا بادشاہ بن گیا۔
بادشاہ بننے کے بعد اس نے پوری سلطنت سے جنگ کے لیے پیسے جمع کیے اور اپنی ایک ذاتی فوج تیار کرائی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے 1199 کے آخر اور 1190 کے شروع میں فرانسیسی بادشاہ کے ساتھ آخری تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اور 4 جولائی 1190 کو ان دونوں بادشاہوں نے پیش قدمی شروع کی اور بحیرہ روم کے راستے یہ لشکر سلطان کی طرف چل پڑا۔ ادھر مشرق میں رومی سلطنت کا بادشاہ فیڈرک باربروسا بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد 27 مارچ 1188 کو اس نے صلیبی جنگ کی تیاریاں مکمل کی۔ اس نے تخت پر اپنے ایک بیٹے کو بٹھایا اور خشکی کے رستے نکل پڑا۔ اس سفر کے دوران اس نے ہنگری اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں سے معاہدے بھی کیے، لیکن جب جرمنی کی یہ فوج بازنطینی سرحد کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے انہیں اپنی سلطنت سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ بادشاہ پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ معاہدہ کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی صلیبی فوج کو اپنی سلطنت سے گزرنے نہیں دے گا۔ باربروسا قسطنطنیہ کے دستوں کو قتل کرتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس جا پہنچا، اور آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے 1190 کو فیڈرک باربروسا سے یہ معاہدہ کیا کہ جرمن فوجیں گیلیپولی کے راستے جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے اس نے انہیں بحری جہاز بھی دیے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی طائر شہر کو فتح کرنے کی تمام کوششیں کر چکے تھے۔ سلطان کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ صلیبی جنگ کے لیے آ رہے ہیں، سو سلطان اپنی فوج کے ساتھ دمشق واپس چلے گئے تاکہ ایک تو فوج کو آرام کرایا جائے اور دوسرا مزید نفری بھرتی کی جائے۔ اس دوران سلطان نے گی کو، جو کہ سلطان کی قید میں تھا، اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ سلطان کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ گی رہائی کے بعد طرابلس چلا گیا جہاں اس کی بیوی موجود تھی۔ وہاں سے وہ فوجی مدد لے کر ٹائر شہر چلا گیا جہاں اس نے بطور بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا کہا، لیکن کانریڈ نے گی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس پر گی واپس طرابلس چلا گیا۔ 1199 کو سسلی کا پہلا جنگی بحری بیڑا ٹائر شہر پہنچا۔ گی نے اس دوران اکا شہر کو فتح کرنے کی تیاریاں کی، لیکن سلطان کے جاسوسوں نے گی کی اس پیش قدمی کی اطلاع سلطان تک پہنچا دی۔ 28 اگست 1199 کو گی اپنی فوج کے ساتھ اکا شہر کے باہر پہنچا۔ عیسائی بادشاہ گی کو ہتین کے میدان میں ذلت آمیز شکست اب بھی یاد تھی، لہٰذا اس نے اس بار سوچ سمجھ کر دفاعی انتظامات کیے۔ اس نے توران نامی پہاڑ، جو کہ 120 فٹ اونچا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا تاکہ سلطان کے عقب سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ 31 اگست کو گی اپنی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہوا۔ عیسائیوں کا یہ حملہ اچانک تھا، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہراول دستہ بھی آ پہنچا تھا، جس کی وجہ سے عیسائی واپس اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ اگلے چند دنوں تک سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ میدان میں آ پہنچے۔ اگر سلطان اکا شہر کی فوج کے ساتھ مل کر گی پر حملہ کرتے تو عیسائی فوج آرام سے پسپا کی جا سکتی تھی، لیکن سلطان نے یہاں حملہ نہ کر کے عیسائیوں کے قدم مزید مضبوط کر دیے۔ سلطان نے القربہ نامی پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رات کے اندھیرے میں سلطان نے چند تازہ دم دستے اہل شہر کی کمک کے لیے روانہ کیے، اور دن کے وقت سلطان کے گھڑسواروں نے گی کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن اس میں کامیابی اس لیے بھی نہ ہو سکی کیونکہ اکا شہر اور سلطان کے درمیان گی کی فوج تھی، جبکہ دوسری جانب سمندر تھا۔ 10 ستمبر کو صلیبیوں کا ایک بحری بیڑا، جو کہ 50 جنگی جہازوں پر مشتمل تھا، آ پہنچا۔ ان جہازوں میں 12,000 صلیبی جنگجو موجود تھے۔ اسی ماہ کے آخر میں کانریڈ اپنے 1,000 نائٹس کے ساتھ صلیبی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اتنی زیادہ طاقت جمع کرنے کے بعد صلیبی کمانڈروں نے سلطان کی مرکزی فوج پر حملے کا ارادہ کیا۔ 4 اکتوبر کو اکا کے سامنے میدان میں صلیبی فوج 3 حصوں میں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگلی صبح صلیبی فوج نے سلطان کے لشکر کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ سلطان کی جانب سے تقی الدین گھڑسوار دستوں کی کمان کرتے ہوئے میدان میں اترے۔ طویل مارکے کے بعد تقی الدین میدان جنگ سے پسپائی اختیار کرنے لگے، اور سلطان کو مجبوراً چند دستے اس کی کمک کے طور پر روانہ کرنے پڑے، جس کی وجہ سے سلطان کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ صلیبی نائٹس کے حملے کی وجہ سے سلطان کا ہراول دستہ شہید ہو گیا،
ایک لمحے کے لیے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ ہار چکے ہیں۔ سلطان اپنے دستوں کے ساتھ پڑاؤ چھوڑ کر پسپا ہو رہے تھے اور صلیبی مسلمانوں کے خیموں کو برابر لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سلطان کے ذاتی خیمے تک پہنچ گئے اور سلطان کے محافظوں کو شہید کر دیا۔ سلطان جب اپنے پڑاؤ سے کافی دور نکل آئے تو یہاں سلطان نے اچانک پوری طاقت کے ساتھ پلٹ کر تعاقب کرنے والے عیسائی دستوں پر اچانک حملہ کر دیا اور صلیبی نائٹس کے ایک دستے کے علاوہ باقی سارے سپاہی سلطان کی تلوار کا نشانہ بنے۔ اس دوران عیسائیوں کے لیے صورتحال بے حد جان لیوا ثابت ہوئی، کیونکہ ادھر عکا شہر کے 5000 سپاہیوں نے عیسائیوں کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا تھا اور یوں صلیبی فوج کو مجبور ہو کر واپس اپنے کیمپ میں جانا پڑا۔ عکا کے سپاہیوں نے مال غنیمت جمع کیا اور واپس شہر چلے گئے، لیکن شہر عکا کا محاصرہ اگلے سال تک جاری رہا۔